السلام علیکم ایٹتھ کلاس اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں اب اپنی ہسٹری کی بکس اوپن کر لیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹل آف بکسر۔ بیٹل آف بکسر 1764 میں لڑی گئی۔ آج ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے پیچھے بیٹل آف پالسے کے بارے میں پڑھا، جہاں ہمیں پتہ چلا کہ رابرٹ کلائیو نے کس طرح میر جعفر کو نیا نواب بنایا تھا اور کس طرح نواب سراج الدولہ کو ہٹایا تھا۔ نواب میر جعفر کو بنانے کا سبب یہی تھا کہ وہ ایک پپٹ چاہتے تھے جو ان کے مطابق کام کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب میر جعفر نواب بنا تو اس نے ان کی ہر بات مانی اور ان کے کہنے پہ ہر کام کیا، جس کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت ترقی کی اور بہت پیسہ کمایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ٹائم بعد میر جعفر کو یہ احساس ہوا کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو بہت جلد ہمارا خزانہ خالی ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس نے ان کے خلاف پلاٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی۔ اس نے اس ٹائم کے ایک اور کمپنی کو آفر کی جس کا نام تھا ڈک کمپنی۔ اس کو آفر کیا اس نے کہ میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، میں کانٹریکٹ کروں گا آپ کے ساتھ اگر آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں سے نکال دیں۔ اس نے وہ آفر ایکسیپٹ کی۔ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی پر حملہ کیا، لیکن وہ حملے میں ہار گئے۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی والوں کو اس بات کا بہت برا لگا کہ ہم نے میر جعفر کو نواب بنایا اور بدلے میں وہی ہمارے خلاف پلاٹنگز کر رہا ہے۔ تو انہوں نے میر جعفر کو ہٹا کر اس کے داماد کو میر قاسم کو نیا نواب مقرر کر دیا۔ میر قاسم جب شروع میں آیا، وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہر معاہدے پر حامی بھرتا اور ان کے کہنے پر ہر کام کرتا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی احساس ہو گیا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور میرے لیے خزانہ بالکل نہیں بچے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے بھی ان کے خلاف پلاٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی۔ سب سے پہلا کام اس نے کیا پلاٹنگ میں؟ اس نے اپنا کیپٹل چینج کیا۔ اس نے مرشد آباد سے موگھر کی طرف اپنے کیپٹل کو چینج کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی آرمی کو ٹرین کیا تاکہ وہ برٹش سے فائٹ کر سکے۔ نمبر 3 پہ اس نے کیا کیا؟ اس نے جو پرائیویٹ ٹریڈس تھیں، جو ٹریڈنگ سسٹم تھا، اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی 0% ٹیکس دے رہی تھی، جبکہ جتنی باقی کمپنیز تھیں لوکل بنگال کی، وہ سب 40% ٹیکس دے رہی تھیں، جو بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ڈیفرنس واضح تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بہت سکسیسفل جا رہی تھی اور بہت پیسہ کما رہی تھی، جبکہ باقی کمپنیز کو بہت لاس ہو رہا تھا۔ تو اس نے پہلا کام یہی کیا، اس نے ان کا باقی سب کمپنیز کا بھی ٹیکس 0% کر دیا۔ سب ایک لیول پہ آ گئے۔ جیسے ہی سب ایک لیول پہ آئے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو لاس ہونا سٹارٹ ہو گیا اور انہیں بہت زیادہ لاس کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ لگا، لیکن اس سے پہلے ہی میر قاسم شجاع الدولہ کے پاس گیا اور اسے آفر کی کہ آپ میرے ساتھ مل کے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دیں۔ اس بات کی خبر شاہ عالم کو پہنچی تو اس نے بھی کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ تینوں نے مل کر جنگ کا فیصلہ کیا۔ 1764 میں جنگ ہوئی اور یہ بکسر میں لڑی گئی۔ اس دوران مسلمانوں کے سپاہی 40,000 اور برٹش کے سپاہی 10,000 تھے، لیکن زیادہ تعداد ہونے کے باوجود بھی برٹش یہ جنگ جیت گئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے 10,000 سپاہی ان کے 40,000 سپاہیوں سے زیادہ قابل اور زیادہ ٹرینڈ تھے۔ جنگ ہارنے کے بعد میر قاسم وہاں سے بھاگ گیا اور شجاع الدولہ اور شاہ عالم دونوں گرفتار ہو گئے، اور اس کے بعد برٹش بڑی آسانی سے جنگ جیت گئے اور اس کے بعد انہوں نے پورے بنگال کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اور میر قاسم کے اس دھوکے کے بعد انہوں نے واپس میر جعفر کو نواب بنا دیا اور ان کا پورا کنٹرول کافی سالوں تک بنگال تک رہا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ تھی ہسٹری بیٹل آف بنگال کی۔ آپ اس ہسٹری کو سمجھیں گے اور منڈے والے دن میں آپ سے اس کی سمری سنوں گی۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔